بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام افتخار احمد انصاری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا یوٹیوب چینل کراچی کی آواز۔ میں آپ لوگوں سے آج دو باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ تمام دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ میری بات آپ کے سمجھ میں آ سکے اور بآسانی آپ اس بات کے ویڈیو کو شیئر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پہلا موضوع میرا یہ ہے کہ اس وقت ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس بابرکت مہینے میں بھی فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے اندر قرارداد بھی پیش کی گئی فلسطین میں جنگ بندی کے لیے، لیکن امریکہ نے اس کی بھی مخالفت کری، خاموشی اختیار کی، اور لیکن جنگ بندی پر کا جو فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اسرائیل جو ہے وہ مسلسل فلسطین پر بمباری کر رہا ہے اور مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے۔ میں فلسطین کے مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، فلسطین کے ان بچوں سے جو وہ شہید ہو گئے، ان ماؤں سے، ان بہنوں سے، ان بیٹیوں سے جو شہید ہو گئے اور جن کے لال اس دنیا سے گزر گئے اس جنگ میں، ان ماں جو بچے اپنی ماؤں سے محروم ہو گئے، ان بچوں سے معافی مانگتا ہوں اپنی اس مجبوری پہ، اپنی اس کیفیت پہ کہ ہم کچھ بھی نہ کر سکے، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، ہم اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ یہ افسوس ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہم اپنے مسلمانوں کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے جناب والا۔ آج ہم اپنے فلسطین کے بھائیوں کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے۔ فلسطین میں بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ فلسطین میں 2 لاکھ سے زائد لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ فلسطین میں بمباری ہو رہی ہے۔ فلسطین کے لوگ اسپتالوں کو نہیں چھوڑا، فلسطین کے اسکولوں کو نہیں چھوڑا، عبادت گاہوں کو نہیں چھوڑا۔ کہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے فلسطین میں، غزہ میں، جہاں پر اسرائیل نے اپنی بمباری نہ کی ہو، اسرائیل نے اپنا دوش نہ جمایا ہو، اسرائیل نے اپنی طاقت کا مظاہرہ نہ کیا ہو۔ غزہ کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے۔ لاکھوں فلسطین شہید کر دیے گئے، ہزاروں فلسطین بے گھر ہو گئے اور لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی زخمی ہیں، کئی ہزاروں کی تعداد میں بچے شہید ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں خواتین شہید ہو گئی، ہزاروں کی تعداد میں بزرگ شہید ہو گئے، لاکھوں کی تعداد میں نوجوان شہید ہو گئے فلسطین کے۔ یہ فلسطین کی آہ و بقا ہمیں نہ لگ جائے تو اس خدارا فلسطین کے لیے آواز بلند کریں، صدائے حق بلند کریں۔ فلسطین کی ان بچوں کی آہ و بقا ہمیں نہ لگ جائے کہیں۔ میں فلسطین کے بچوں سے معافی مانگتا ہوں کہ ہم کچھ نہ کر سکے، تمہارے لیے کچھ نہ کر سکے، ہمیں معاف کر دینا، ہم مجبور ہیں۔ فلسطین کے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائیں، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ آواز بلند ہو اور فلسطین کے لیے ایک پیغام جائے، فلسطین کے لیے پیغام پہنچے، فلسطین کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچے اور دنیا بھر کو یہ پیغام پہنچے کہ اس وقت پاکستانی فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، فلسطین کے لوگوں کے درد میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم آواز نہیں اٹھا سکتے، ہم اور کچھ احکامات نہیں کر سکتے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم صرف نمائش کر سکتے ہیں، ہم توپ و بندوق کی نمائش کر سکتے ہیں، ہم اسلحوں کی نمائش کر سکتے ہیں، ہم جدید ہتھیاروں کی نمائش کر سکتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کے سوا، ہم صرف نمائشی لوگ ہیں اور نمائش کر سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے اور ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ ہم صرف ابدالی اور غوری کا تجربہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم تجربے سے آگے کبھی نہیں بڑھ سکتے۔ ہم محمود غزنوی کی باتیں کر سکتے ہیں، ہم صلاح الدین ایوبی کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم مثال تو عمر فاروق کی دے سکتے ہیں، لیکن ہم کردار ادا نہیں کر سکتے۔
ہم بات تو حضرت علی کی کر سکتے ہیں لیکن ہم عملی کردار ادا نہیں کر سکتے جناب والا. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے، یہ ایک سچ ہے. شاید کسی کو برا بھی لگ رہا ہوگا میری باتوں کا، تو میں تمام جن کو میری بات بری لگ رہی ہو، میں نہیں سمجھتا کہ میں ان سے معافی مانگوں، کیونکہ ان کو میری بات بری لگنی بھی چاہیے، کیونکہ حقیقت یہی ہے، سچ یہی ہے. تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ فلسطین تک یہ اظہار یکجہتی، یہ پیغام ضرور جائے کہ پاکستان کے لوگ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس دکھ درد میں اس کے سوا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں. اور اب میں دوسری طرف چلتا ہوں کہ کل بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اپنے یوٹیوب چینل پر کہ ایک شخص جو انتہائی پریشان ہے اور پریشانی کی حالت میں ہے، بے روزگار ہے، کئی مہینوں سے کراچی آیا ہوا ہے، حیدرآباد سے بیچارہ آیا ہے کراچی روزگار کی تلاش میں، لیکن 4 مہینے ہو گئے روزگار نہیں مل رہا، روزگار کی تلاش میں، لیکن روزگار نہیں مل رہا. 2 بہنوں کا ساتھ ہے جس کی شادی کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ہے. اس کے علاوہ ایک بوڑھی ماں ہے اور ایک بڑا باپ ہے، اور ان کی بھی ذمہ داریاں بھی اسی کے کندھے پہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ بار بار آپ لوگوں سے اس بات کا اظہار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پلیز پلیز پلیز، اگر آپ کی نظر میں کوئی اچھا روزگار ہو، کوئی کام ہو، کسی بھی گھر کے اندر ہو، کسی بنگلے کے اندر ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا کام ہو تو پلیز 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 مجھے میرے کانٹیکٹ نمبر پر ضرور رابطہ کریں، اور میرے نمبر سے میں اس تک پیغام پہنچا دوں گا. اس غریب کے پاس موبائل بھی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا ضروری ہے. میں تمام متعلقہ جو ادارے ہیں، جو فلاحی ادارے ہیں، JDC اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ، اور کیا نام ہے، اللہ بھلا کرے، عبدالستار ایدی صاحب کے صاحبزادے جو چلا رہے ہیں، فیصل ایدی صاحب، فیصل ایدی ٹرسٹ، اور بھی بہت سارے ایسے فلاحی ادارے ہیں جو اس ملک میں شہر کراچی میں کام کر رہے ہیں. ان تمام لوگوں سے کہتا ہوں، ان تمام NGO سے کہتا ہوں، ان تمام دوستوں سے کہتا ہوں کہ پلیز اگر آپ کی نظر میں کوئی کام ہو، کوئی ملازمت ہو، تو پلیز 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 مجھ سے کانٹیکٹ کریں تاکہ میں اس سے کانٹیکٹ کر کے وہ روزگار اس کو مل جائے اور اس کے گھر کی کفالت ہو، اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اس کو پوری کرنے میں کامیاب ہو جائے. تو پلیز پلیز پلیز، یہ مہمان ہے، یہ کراچی شہر کا مہمان ہے، یہ ہم سب کا مہمان ہے. کوئی حیدرآباد سے، کوئی جہاں سے بھی آتا ہے، وہ ہم کراچی والوں کی روایت ہے کہ ہم اس کو اپنا مہمان سمجھتے ہیں. تو اس روایت کو ادا کرتے ہوئے اس مہمان کی مدد کریں. ہو سکے تو کسی بنگلے کے اندر کوئی بھی ملازمت ہو، صفائی ستھرائی یا چوکی داری وغیرہ، کوئی بھی، فور ایگزامپل وہ ہر کام کرنے کے لیے راضی ہے، کوئی بھی کام ہو، کیونکہ تعلیم ہے نہیں اور کوئی خاص کسی چیز کا تجربہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ شاید بے روزگار ہے ابھی تک. تو کوئی ایسا کام ہو جو اس کی سمجھ میں آ جائے اور کر لے، تو پلیز 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 کوشش کریں. آپ جیسے میں کوشش کر رہا ہوں اسی طرح آپ بھی کوشش کریں. کیا پتہ ہماری محنت رنگ لے آئے اور کسی غریب کا چولہا جل جائے، کسی کے گھر کی کفالت ہو جائے، کسی کی بہن کی شادی میں مدد ہو جائے. اللہ خیر کرے گا. آپ محنت کر سکتے ہیں تو محنت کریں، آواز کچھ جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ پلیز کریں. جیسے مجھ سے جو ہوگا میں وہ کر رہا ہوں، اور میری کوشش یہی ہے کہ اس فرد کو، اس غریب کو روزگار مل جائے تاکہ اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں اور اس کے گھر کی کفالت ہو کسی بھی طریقے سے. اللہ پاک سب کے ساتھ رحم و کرم فرمائے. میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، سندھ رینجر زندہ باد، سندھ پولیس زندہ باد. اللہ حافظ.